دین آپ کے بچوں کو بتائے گا قرآن کی کتنی عظمت ہے، قرآن پڑھنا کتنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین پڑھائیں گے، دین آپ کے بچے کو سکھائے گا کہ بیٹا جھوٹ بولنا حرام ہے۔ آپ اپنے بچے کو دین سکھائیں گے، دین آپ کے بچوں کو سکھائے گا کہ بیٹا غیبت کرنا، چغلی کرنا یہ حرام ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، دین آپ کے بچوں کو بتائے گا اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہے، بیٹا تمہیں نماز پڑھنا ہے، تم نے نماز کا ناغہ نہیں کرنا، نماز تم نے کبھی قضا نہیں کرنی۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، دین آپ کے بچوں کو بتائے گا کہ بیٹا تم نے اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، جہاں تم پیٹ بھر کر کھا رہے ہو وہاں تمہارے پڑوسیوں کا بھی تم نے خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تدخل الایمان فی قلبہ، اس کے قلب میں، اس کے دل میں وہ ایمان داخل ہی نہیں ہوا جو خود تو پیٹ بھر کے کھا اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ تم سچے مسلمان ہو؟ آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، دین آپ کے بچوں کو بتائے گا کہ بیٹا کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں دینی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، دین آپ کے بچوں کو بتائے گا کہ بیٹا اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کو ہرٹ مت کرنا، کہ اس کا حضور نے منع کیا ہے، اس کا اسلام منع کرتا ہے کہ المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، کہ سچا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ کسی کا دل توڑنے والا وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کسی کو تکلیف پہنچانے والا وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، خود پیٹ بھر کر کھائے اور اپنے پڑوسیوں کو بھوکا سلانے والا وہ سچا مسلمان نہیں ہو سکتا، اپنے ماں باپ کا دل دکھانے والا، ان کو ستانے والا وہ سچا مسلمان نہیں ہے۔ سچا مسلمان تو وہ ہے جو خود بھی اچھے سے جیے اور دوسروں کو بھی اچھے سے جینے دے۔ یہی اسلام درس دیتا ہے کہ خود بھی جیو، جینے دو سبھی کو، اسلام کا ہے یہ درس منور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیو، اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچانے کی رسپانسبلٹی اللہ نے کس پر ڈالی؟ ماں باپ پہ ڈالی، ہم پہ ڈالی، ہم پہ ڈالی آج۔ اور کیا فرمایا؟ او بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم ہے، کیونکہ وہ جہنم کی آگ یہ وہ آگ ہے کہ جس کا ایندھن وہ آدمی اور وہ پتھر ہو۔ کہ جب آگ بجھنے لگے گی تو اس میں جہنمیوں کو ڈالا جائے گا، اور جب وہ جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو وہ آگ پھر بھڑکے گی۔ بچانے کا حکم دیا ہے اللہ نے۔ دنیا میں ہمارے بچوں کو اگر ماچس کی تیلی کا چٹکا لگ جائے نا تو ماں باپ تل ملا جاتے ہیں۔ وہ جہنم کی آگ میں اگر ہمارے بچے جائیں گے تو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ ذرا غور تو کریں۔ اب آپ کہیں کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں 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 میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہاں ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اللہ اس کے رسول کا فرمان نہیں مانا نا تو جہنم کے حقدار ہو جائے گے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اگر صبح 4 بجے کی فلائٹ ہو نا ہماری تو 2 بجے آنکھ کھل جائے گی جناب، اور 3 بجے ایئرپورٹ پر پہنچ بھی جائیں گے۔ کبھی زندگی میں فلائٹ مس نہیں ہوگی، لیکن نماز کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، یا ہم اگر پڑھ بھی لیتے ہیں تو اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم نہیں دیتے، ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنا نہیں سکھاتے۔ ارے نماز کبھی پڑھنے اور کبھی چھوڑنے والوں، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فویل للمصلین، ایسے نمازیوں کے لیے ویل نامی جہنم کا عذاب ہے۔ ویل نامی، فویل للمصلین، جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ویل ہے، وہ ویل وادی میں ان نمازیوں کو ڈالا جائے گا جو کبھی پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے۔ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے والا بناؤ، ان کو نماز سکھاؤ، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا بناؤ، اس لیے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ 70 سال کی نمازیں ان کے منہ پہ مار